بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 57 نمبر سبق ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن راستے پر سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف گامزن تھے اور قباء بستی میں آپ تشریف لے گئے، لیکن جب آپ قباء نہیں پہنچے اور وہاں پر لوگوں کے اندر آپ کے آنے کے لیے اور آپ کی آمد پر کس قدر انتظار تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کے لیے روزانہ مدینہ منورہ سے لوگ ایک مقام جس کو حراہ کہتے ہیں وہاں تک جاتے، راستوں کو دیکھتے، انتظار کرتے، اور پھر جب دھوپ زیادہ گرم ہو جاتی تو واپس چلے جاتے، اور یہ روزانہ مدینہ منورہ کے لوگوں کا شوق اور اشتیاق اور انتظار بڑھ رہا تھا۔ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں تھے اور دھوپ گرم ہو گئی، لوگ چلے گئے، اتنے میں مدینہ منورہ کا ایک یہودی تھا، وہ اپنے کسی کام پر اونچائی کی ایک جگہ پر ٹیلے کے اوپر آئے تو آپ نے دور سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے سمیت سفید کپڑوں میں ملبوس مدینہ منورہ کی طرف القباء بستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس نے فوراً نہایت جوش میں ایک اعلان کیا اور اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی تھی، اور پورا اسلحے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر سج دج کر راستے میں آ گئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی اطلاع پہنچی تو روایات میں ہے کہ عمر بن عوف جو ساکنان قباء تھے ان میں شور بلند ہوا اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتے ہوئے لوگ آگے بڑھتے رہے اور استقبال کرتے رہے۔ پھر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کرتے ہی تحیہ نبوت پیش کیا، اور لوگ اللہ کے رسول کے ارد گرد گھیرا لگائے کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے، سکینت چائی ہوئی تھی، اور یہ وحی کے الفاظ نازل ہو رہے تھے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ بے شک اللہ ان کے دوست، جبرائیل علیہ السلام ان کے دوست، اور صالح مومنین ان کے دوست، اور اس کے بعد فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ آپ کے لیے آپ کے مددگار رفقا سب سے چنے ہوئے لوگ ہیں، آیت کا یہ مطلب تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام بنی عمر بن عوف میں تشریف لے آئے، اور دوشنبہ کا دن تھا، سوموار کا، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، یعنی 8 ربیع الاول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ایک جگہ پر تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر آنے والوں کا استقبال کرتے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب چونکہ جن لوگوں نے صدیق اکبر کو دیکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، ان کو بھی معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ صدیق اکبر کو وہ جانتے تھے،
لیکن جنہوں نے نہ نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا نہ صدیق اکبر کو دیکھا تھا تو وہ آ کر سمجھتے تھے کہ یہ جو کھڑے ہیں یعنی صدیق اکبر یہ آخری نبی ہیں، لہٰذا وہ ان سے مصافحہ کرتے اور ان سمجھتے تھے کہ نبی یہ ہیں۔ اتنے میں دھوپ سخت ہوئی تو لوگوں نے ایک کپڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایسے پکڑ لیا چاروں طرف سے تاکہ دھوپ کی سختی سے بچایا جائے۔ تو پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ جن پر سایہ کیا جا رہا ہے اصل میں آمد اور انتظار ان کا ہو رہا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے لوگ۔ یہاں آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے رہتے تھے، ایسے گل مل کر رہتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا، جن لوگوں کو معلوم نہ ہوتا تھا کہ ان میں سے امیر کون ہے اور مامور کون ہے۔ آج آپ دیکھیے ہر آدمی اپنے کو اسٹیٹس کو بحال رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ممتاز رکھنے کے لیے اور جو ہے نا وہ ہٹو بچوں کا شور چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں، سیرت میں یہ تھا کہ آپ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے اور درمیان میں رہتے تھے۔ جن لوگوں کو معلوم نہ ہوتا تھا وہ نہیں پہچانتے تھے۔ پھر آپ کی آمد کے لیے پورا مدینہ امڑ آیا تھا، اور کیوں نہ آتا، آج رحمت للعالمین کی آمد تھی۔ آج جو ہے نا شفیق امت کی، شفیق جو ہے نا وہ شفیق خلق کی آمد تھی۔ اور یہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ آج معمولی معمولی مہمان کے استقبال پر لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں، اور وہاں تو جو ہے نا ازباد خدا تو قصہ مختصر اور اجمل الناس احسن الناس ان کی آمد تھی۔ تو اس لیے مدینہ منورہ کے لوگوں کا امڑ امڑ کر استقبال کے لیے آنا یہ ایک فطرتی عمل تھا، حضور سے محبت کی دلیل تھی۔ اور پھر جو ہے یہود نے بھی دیکھا کہ لوگ کس طرح استقبال کرتے ہیں، تو یہود نے جو اپنے وقت کے نبیوں سے سنا تھا کہ ایک نبی آئے گا، جیسے کہ ان کی کتابوں میں تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی تھی، وہ بھی تھی۔ تو وہ کہتے رہے کہ واقعی وہ بات آج سچی ثابت ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قباء میں کلثوم بن ہدم، یہ قوی قول ہے، اور یا سعد بن خیثمہ کے مکان میں آپ نے جو ہے نا وہ آرام فرمایا، آپ وہاں پر اترے، آپ نے اس مکان کو جائے قیام بنایا۔ اور چونکہ پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ چکے تھے تو آپ نے 3 روز مکہ مکرمہ میں گزارے، اور اس کے بعد آپ پیدل نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں لوگوں کو دی، اور پھر مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چل پڑے، یہاں تک کہ قباء بستی میں کلثوم بن ہدم کے مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ قباء بستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات کو قیام فرمایا، اور بعض نے کہا 10 دن یا 10 سے زیادہ دن جو ہے نا آپ نے قیام فرمایا، یعنی اگر پہنچنے اور روانگی سب کو جمع کیا جائے تو پھر 24 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا سفر سمیت۔ اور آپ نے القباء بستی میں پہنچ کر اس کے بعد جو سب سے پہلے کام کیا، آپ نے مسجد تعمیر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام کی یہ پہلی مسجد ہے جو کہ قباء بستی میں تعمیر کی گئی، اور آج بھی وہ قباء بستی کی مسجد مدینہ منورہ مسجد نبوی سے جو ہے نا وہ تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس میں آج بھی یہ فضیلت ہے کہ جو آدمی وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے تو تعدل عمرتن، ایک مقبول عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں لے جائے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ سواری پر جانا مستقل اور پیدل جانا بھی سنت ہے، پھر ہفتے والے دن جا کر وہاں نفل پڑھنا یہ مستقل سنت ہے کہ اللہ کے رسول پیدل آتے اور پھر پیدل واپس جاتے مسجد قباء سے۔ اور اسی مسجد کے بارے میں قرآن میں ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، ایسی مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔
5ویں دن یا 12ویں دن یا 26ویں دن جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے دوبارہ سوار ہوئے اور آپ روانہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق اسی طرح سواری پر آپ کے ردیف تھے، اور آپ نے قبیلہ بنو نجار جو ماموں کا قبیلہ تھا، آپ نے وہاں پہنچ کر جو ہے وہ پہلے اطلاع بھیج دی تھی، تو وہاں سارے لوگ اپنی تلواریں لے کر آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اور استقبال کر رہے تھے۔ آپ نے ان کی معیت میں وہاں پھر مدینے کا رخ کیا اور بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے، تو جمعے کا وقت تھا، لہٰذا آپ نے وہاں پر بطن وادی میں اسی مقام پر جمعہ پڑھا اور پڑھایا جہاں آج مسجد جمعہ ہے۔ اور اس وقت اس جمعے میں کل 100 آدمی شریک تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا جو آپ نے باقاعدہ اجتماع کی صورت میں مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو سالم میں جمعے والے دن ادا کیا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آج بھی جہاں آپ مکین ہیں وہ آئندہ کے سبق میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔